ایران کا پرامن جوہری پروگرام پر سمجھوتے سے انکار، ایٹمی تنصیبات مزید قوت کے ساتھ دوبارہ تعمیر کرنے کا اعلان، تباہ شدہ عمارتیں کوئی مسئلہ پیدا نہیں کریں گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک پیغام، کہا کہ ایران اپنی ایٹمی صنعت کو مزید مضبوط اور جدید بنائے گا۔ تہران کا جوہری پروگرام صرف شہری اور سائنسی مقاصد کے لیے ہے، جس کا مقصد توانائی کے بحران اور ماحولیاتی مسائل کا حل نکالنا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، نیوکلیئر پروگرام پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن یورینیم افزودگی نہیں روکیں گے۔ ایران بین الاقوامی خدشات کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن حملے کے بعد کسی قسم کی رعایت نہیں دے گا۔ اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے کی پھر خلاف ورزی، صہیونی حملوں میں مزید 4 شہادتیں، 24 گھنٹوں میں تعداد 10 ہو گئی۔ صہیونی فوج نے ڈرون حملے اور فائرنگ کر کے مزید 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ خان یونس کے مضافات میں ڈرون حملے کیے گئے، خاتون سمیت 3 فلسطینی شہید، 4 زخمی ہو گئے۔ جائیہ اور الزیتون میں اسرائیلی فوج نے کئی گھروں کو مسمار کر دیا، ملبے سے مزید 3 لاشیں نکال لی گئیں۔ غزہ انتظامیہ کے مطابق اسرائیلی امداد کی ترسیل میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ معاہدے کے تحت امدادی سامان کا صرف 24% حصہ ہی علاقے میں داخل ہونے دیا جائے گا۔ حماس نے امریکہ کی جانب سے امدادی ٹرک لوٹنے کا الزام مسترد کر دیا۔ اسرائیل کے سیکیورٹی خطرات کو جڑ سے ختم کیا جائے گا، اسرائیلی وزیراعظم کی حزب اللہ کو دھمکی۔ نتن یاہو نے کہا کہ حزب اللہ دوبارہ اپنی طاقت بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل لبنان کو اپنے خلاف ایک نیا محاذ نہیں بننے دے گا، ضرورت پڑی تو کارروائی کریں گے۔ اسرائیلی فوج رفح اور خان یونس میں حماس کے گروہوں کے خلاف منظم کارروائیاں کر رہی ہے۔ وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے کہا کہ حزب اللہ آگ سے کھیل رہی ہے، لبنانی حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، بیروت کو حزب اللہ سے اسلحہ واپس لینا چاہیے۔ اسرائیل معاہدے کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے سے بھاگ رہا ہے۔ حماس کے ترجمان حازم القاسم کہتے ہیں کہ اگر ضروری سامان اور وسائل فراہم کیے جائیں تو حماس یلو زون کے اندر موجود تمام اسرائیلی یرغمالیوں کی باقیات تلاش کرنے کے لیے تیار ہے، تمام لاشوں کو بیک وقت نکالنے کے لیے ضروری سامان اور عملہ فراہم کریں گے۔ ترکیہ نے غزہ کی صورتحال پر آج استنبول میں اجلاس بلا لیا۔ متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، قطر، پاکستان، سعودی عرب اور اردن کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ اجلاس 10 اکتوبر کی جنگ بندی اور غزہ میں انسانی حالات پر توجہ مرکوز کرے گا۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کریں گے کہ تل ابیب کے اشتعال انگیز اقدامات کے خلاف سخت موقف اختیار کیا جائے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی اجلاس میں شرکت کے لیے استنبول جائیں گے۔ اجلاس میں 2 ریاستی حل کے ویژن کو یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی بات ہوگی۔ انگو میں پولیس قافلے پر حملہ، ایس ایچ او سمیت 3 اہلکار زخمی۔ تھانہ دوآبہ کے علاقے میں پولیس قافلے کو آئی ای ڈی بم سے نشانہ بنایا گیا۔ پشاور میں سی ٹی ڈی تھانے کے مالخانے میں بارودی مواد پھٹنے سے دھماکہ، سی سی پی او پشاور کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں 1 اہلکار شہید، 2 زخمی۔ دھماکے سے عمارت کا ایک حصہ منہدم، شہید اہلکار کی نمائش جنازہ ادا۔ بھارت نے آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ بھارت نے جنوبی افریقہ کو 52 رن سے شکست دی۔ بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے 298 رنز بنائے، جنوبی افریقہ کی ٹیم 246 رنز ہی بنا پائی۔ بھارتی ٹیم کو پہلی وکٹ پر سینچری پارٹنرشپ ملی، 104 کے مجموعے پر سمرتی مندھنا 45 رنز بنا کر آؤٹ ہوئیں۔ اوپنر شفالی ورما 87 رنز بنا کر پویلین لوٹیں، دیپتی شرما نے 58 رنز کی اننگ کھیلی۔ کراچی میں ای چالان نظام کے تحت ٹریفک پولیس کی کارروائیاں، مزید 3283 الیکٹرانک چالان، مجموعی طور پر 26,000 چالان کیے گئے۔ شہری ٹریفک قوانین کی مکمل پاسداری کریں، ٹریفک پولیس کی شہریوں سے اپیل۔ سڑکیں ٹھیک نہیں، ٹرانسپورٹ ہے نہیں، شہریوں پر مہنگے ای چالان کر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کی سندھ حکومت پر تنقید، کہا کہ لاہور میں 200 روپے والا چالان سندھ میں 5000 روپے کا ہے۔ سندھ حکومت اور قبضہ میئر کراچی کے عوام کے لیے مصیبت بن گئے ہیں۔ ریڈ لائن منصوبہ عوام کے لیے سہولت کے بجائے اذیت بن چکا۔ کراچی کے علاقے میمن گوٹ میں دل دہلا دینے والا واقعہ، نجی اسپتال کے اخراجات ادا کرنے کے لیے نوزائیدہ بچے کو فروخت کر دیا۔ پولیس کی کارروائی، 9 مولود بازیاب، 2 ملزمان فرار، اسپتال سیل، مقدمہ 9 مولود کے والد کی مدیت میں درج۔ پولیس کے مطابق نجی اسپتال کے اخراجات ادا کرنے والی خاتون شمع بلوچ اسپتال کی ہی ملازمہ ہے۔
نوجوان عرفان SIU اہلکاروں کے تشدد سے ہی جاں بحق ہوا۔ کراچی میں نوجوان کی ہلاکت پر FIA کی تصدیق۔ FIA اینٹی کرپشن سرکل نے پولیس کے 6 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمہ ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھ ایکٹ 2022 کے تحت درج کیا گیا۔ پولیس اہلکاروں نے دوران حراست متوفی پر تشدد کیا۔ تشدد کے باعث عرفان کی موت واقع ہوئی۔ فیروز آباد میں آوارہ کتوں نے 6 سالہ بچی کو بھنبوڑ دیا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بچی جاں بحق ہو گئی۔ بچی کو شدید زخمی حالت میں نشتر اسپتال ریفر کیا گیا تھا۔ MD کیٹ ٹیسٹ میں MBBS کے 56% امیدوار فیل۔ MBBS کے 14,300 امیدوار کامیاب ہوئے۔ IBA سکھر یونیورسٹی نے MD کیٹ 2025 کے حتمی نتائج جاری کر دیے۔ ٹاپ 10 میں شامل 124 امیدواروں میں سے 41 کا تعلق کراچی سے۔ لاہور کی فضائیں زہر آلود۔ پنجاب میں اسکولوں کے صبح 8:45 سے پہلے کھلنے پر پابندی عائد۔ خلاف ورزی پر اسکول پر پہلی بار 1 لاکھ سے 5 لاکھ، دوبارہ خلاف ورزی پر 6 لاکھ سے 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد ہوگا۔ دھوئیں چھوڑنے والی گاڑیوں اور آلودگی پھیلانے والی فیکٹریوں پر بھی بھاری جرمانے اور پابندیاں عائد۔ خشک صفائی بھی بند۔ سڑکوں کو پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے گا۔ ڈاکٹرز کا شہریوں کو بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنے کا مشورہ۔ چینی عوام کی پہنچ سے باہر۔ ملک کے مختلف شہروں میں چینی کی فی کلو قیمت 220 روپے تک پہنچ گئی۔ کراچی اور حیدرآباد میں چینی کی فی کلو قیمت میں 5 روپے تک اضافہ۔ سرگودھا میں چینی کی فی کلو قیمت میں 23 روپے تک اضافہ۔ لاہور میں چینی کی قیمت میں ہوش ربع اضافہ۔ فی کلو چینی 200 سے 220 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ لاہور میں ٹماٹر کی قیمتوں میں استحکام تو پیاز کی قیمت میں اضافہ۔ پیاز کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے عوام کو پریشان کر دیا۔ پیاز کی قیمت 160 سے 180 روپے فی کلو ہو گئی۔ سوڈان کے شہر الفاشر میں فوج اور RSF کی جھڑپیں۔ ہلاکتوں کی تعداد 1500 سے زائد ہو گئی۔ RSF نے چند دن پہلے قبضہ کر کے بڑے پیمانے پر قتل عام شروع کیا۔ RSF نے شہریوں کو ماورائے عدالت قتل کیا اور اغوا کیا، لوٹ مار کی اور جنسی تشدد کا نشانہ بنایا۔ اقوام متحدہ کے مطابق تقریباً 2,60,000 افراد میں سے 65,000 افراد نقل مکانی کر چکے ہیں۔ ہزاروں اب بھی شہر میں محصور۔ علاقے میں اجتماعی قبروں کے شواہد بھی ملے۔ امریکن صدر کی نائجیریا کے خلاف فوجی کارروائی کی دھمکی۔ سوشل میڈیا سائٹ ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ اگر نائجیرین حکومت مسیحیوں کی قتل و غارت روکنے میں ناکام رہی تو امریکہ امداد بند کر دے گا۔ امریکی صدر نے محکمہ جنگ کو ممکنہ فوجی کارروائی کی تیاری کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ طاقت کے زور پر اس ملک میں دہشت گردوں کو ختم کر سکتا ہے۔